الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین ناظرین، خواتین کے حقوق کے بارے میں جو ہماری گفتگو چل رہی تھی، اسی سلسلے کی آج کی ہماری گفتگو والدہ اور بہن شریعت کی روح سے شریعت نے ان کو کیا حقوق دیے ہیں اس پر مختصر گفتگو کریں گے۔ اس سلسلے میں جو میں پہلی ویڈیو جو ہے والدہ کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 5971۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں ایک شخص میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے اچھے سلوک کا میرے والدین میں سے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر یہی سوال دہرایا، پھر میرے آقا نے فرمایا ماں۔ تیسری بار بھی سوال دہرایا کہ اچھے سلوک کا مستحق میرے والدین میں سے کون ہے، والد یا والدہ؟ میرے آقا نے تیسری بار بھی فرمایا ماں۔ پھر میرے آقا نے چوتھی بار جب انہوں نے سوال کیا تو میرے آقا نے فرمایا تیرا باپ۔ تو معلوم ہوا کہ ماں کا جو مقام شریعت نے جو متعین کیا ہے وہ باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اس کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ والد کی توقیر کم ہو گئی، نہیں، والد کی بھی عزت، مقام، مرتبہ اپنی جگہ مسلم، لیکن جب دونوں کا موازنہ کیا جائے تو اللہ رب العزت نے والدہ کو کے مقام کو والدہ بوجہ تکلیف برداشت کرنے کے، بوجہ تربیت کے، بوجہ زیادہ خدمت اولاد کی کرنے کے، اللہ رب العزت نے اس کا مقام بھی زیادہ دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے روایت ہے، بخاری شریف کی ہے، 5972 ہے۔ ایک صحابی میرے آقا کی بارگاہ میں آیا اور اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاد میں جانے کی اجازت طلب کی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی اجازت دیجیے، میں بھی جہاد میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا احی الوالدہ، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ میرے آقا نے فرمایا جا ان کی خدمت کر، تیرا جہاد ہو گیا۔ مطلب اتنی بڑی سعادت، مر گئے تو سیدھا جنتی، اگر لوٹ کے ہے تو غازی، اتنا بڑا مقام، لیکن یہ دونوں مقام والدین کی حرمت، عزت، خدمت کے آگے ہیچ ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے، بڑے گناہ، میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون ایسا شخص ہے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تم کسی کے ماں باپ کو برا بھلا کہتی ہو، گالیاں دیتی ہو، اور وہ بدلے میں تمہارے باپ کو، تمہاری ماں کو گالیاں دیتا ہے، تو یہ ہے کہ کسی کے باپ ماں کو برا بھلا کہو گے، بدلے میں تمہارے ماں باپ کو برا بھلا کہے گا، تو یہ ہے اپنے والدین پہ لعنت کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے محفوظ رکھے ہمیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے 6919 بخاری شریف کی ہے، حضرت ابی بکر اپنے والد سے نقل کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اکبر الکبائر، تو جو سب سے بڑے بڑے گناہ ہیں ان کی میں تمہیں خبر نہ دوں؟ صحابہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آپ خبر دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا گناہ جو ہے الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرے مقام پر میرے آقا نے جو سب سے بڑے بڑے گناہوں میں سے دوسرے مقام پر میرے آقا نے فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ تیسرے مقام پہ میرے آقا نے فرمایا شہادت الزور، اور جھوٹی گواہی دینا۔ یعنی کہ اگر نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے بڑے گناہوں کی لسٹ، ان میں جو ٹاپ پہ 3 گناہ رکھے بڑے بڑے، ان سب سے بڑا شرک کے ساتھ جس گناہ کو رکھا وہ والدین کی نافرمانی ہے اور جھوٹی گواہی۔ میرے آقا نے 3 بار فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی۔ یہ تو ہوگی والدہ کا مقام۔ دوستوں
شریعت نے بہت بڑا مقام دیا والدہ کو، اس کی عزت، اس کی حرمت کے آگے صاحب شرم و حیا لوگوں کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ ایسے کرنے کو مقام ملا، میں صحابی نہیں جلیل القدر تابعین، میرے آقا نے ان کے بارے میں لقب دیا خیر التابعین، اگر ان کو میرے آقا نے فرمایا کہ ان سے ملنا اور میری امت کی مغفرت کی دعا کروانا، اگر اتنا بڑا مقام مل رہا ہے صحابہ کے ہوتے ہوئے، جن کو حضرت عمر حضرت علی جا کے ڈھونڈے اور جا کے کہیں کہ نبی پاک نے فرمایا آپ کے لیے کہ میری امت کی مغفرت کی دعا کرو، اور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے یمن کی طرف رخ کر لیتے، اپنے بٹن جو ہے وہ گریبان چاک کر لیتے، کھول لیتے اور فرماتے ادھر سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، کیوں کہ آپ کا ایک محبوب بیٹھا ہوا تھا، اور اگر اس کو وہ مرتبہ ملا محبوبیت کا، وہ کس وجہ سے ملا؟ وہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے ملا۔ تمام محدثین فرماتے ہیں اگر وہ مرتبہ ملا امت کی مغفرت کی دعا اگر ان کے حق میں آئی تو نبی پاک گریبان چاک کر لیں اور رخ کر لیں، فرمایا ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں، صرف اور صرف اگر وجہ کیا تھی؟ والدین کی دعا، والدہ کی دعا تھی۔ اب آگے تھوڑا سا بہن کے بارے میں، کہ بہن کیا ہے؟ بہت بڑا منصب ماں کا، اس کے بعد بہن کا، ان کی عزت اور حرمت کے آگے بھی صاحب شرم و حیا کے ساتھ جو ہے ادب سے جو ہے وہ جھک جاتے ہیں۔ پہلی حدیث جو آپ کی خدمت میں کوٹ کر رہا ہوں وہ ترمذی شریف کی 1912 حدیث نمبر ہے، اور حدیث کے راوی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ صرف یہی عمل، 3 بہنیں ہوں یا 3 اس کی جو ہے بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی تعلیم و تربیت کر لے، کوئی شک ہی نہیں کہ وہ جنت میں جانے سے رک جائے، قطعاً ایسا نہیں، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے 1916 ہے، یہ بھی سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جس کی 3 بہنیں ہوں یا 3 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں یا 2 بیٹیاں ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرتا رہے، تو وہ میرے آقا نے فرمایا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اسی طرح کی ایک اور حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ دونوں طرف بہت بڑا مقام ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کے حقوق کے بارے میں اللہ سے ڈرے۔ پروردگار تیری مخلوق، ڈبل ثواب، بہن کے رشتے سے بھی ثواب، کھلایا پلایا تب بھی ثواب، پروردگار تیری مخلوق ہے، اس لحاظ سے کماؤ گے تو اللہ رب العزت ضرور بھی ضرور نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار آپ کی جو ہے وہ ہمسائیگی میں جنت عطا کریں گے۔ اسی طرح ایک بڑے مشہور صحابی ہیں جن کی شادی کا قصہ بھی بہت عجیب ہے، اس طرح میں نہیں جانا چاہتا، صرف 2097 نمبر ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیمار ہو گئے تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے ان کے گھر، ساتھ میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تشریف لے گئے، تو یہ بے ہوشی میں پڑے ہوئے تھے، بے ہوش تھے اس وقت، تو نبی پاک صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا اور وضو کا بچا ہوا پانی میرے آقا نے فرمایا اس کے اوپر جابر بن عبداللہ کے اوپر آ کے چھڑکا تو انہیں ہوش آ گیا۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں اپنے مال کے بارے میں، جائیداد تھی ان کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہتا ہوں بہنوں کے حق میں۔ ایک حدیث میں ان کی 9 بہنیں تھی، ایک حدیث میں ان کی 7 بہنیں تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا میں ان کو تمام جو میری جائیداد اس میں سلس بہنوں کو دے دوں؟ میرے آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر اور زیادہ کر دو تو بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نصف دے دوں؟ میرے آقا نے فرمایا بہتر ہے۔ پھر میرے آقا دو جا خاموش ہو کے چلے گئے، ان کو فکر تھی کہ کہیں میں جائیداد میں حصہ دینے سے پہلے میں اس دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ اسی طرح کی ایک دوسری حدیث ہے وہ 2887، اس میں چند الفاظ کا اضافہ ہے، انہوں نے جب یہ خدشہ ظاہر کیا
جائیداد کے بارے میں اپنی بہنوں کا میرے آقا کی بارگاہ میں، تو میرے آقا دو جام خاموش ہو گئے، پلٹے اور میرے آقا نے فرمایا اے جابر مجھے امید ہے کہ ابھی تک تم نہیں مرو گے، تمہاری وفات نہیں ہوگی۔ تو انہوں نے سوال دو کیے، ایک سلس کا اور نصف کا، یا رسول اللہ میں اپنی 7 یا 9 بہنیں ان کو یہ حصے میں یہ دے دوں؟ تو میرے آقا دو جا خاموش ہو کے چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے آیت کلالہ بہت مشہور ہے جو سورۃ النساء آیت نمبر 176، سورۃ النساء کی آیت نمبر 176 ہے 176، جس کو اللہ رب العزت نے ان کے بہنوں کے حق میں جو ہے اس آیت کو نازل کیا، اور جائیداد کا میراث کا حق جو عورتوں کا ہے، خاص کر بہنوں سے متعلق ہے کہ ان کو میراث میں کتنا حصہ ملتا ہے، جس پہ انشاءاللہ ہم آئندہ مفصل ڈیٹیل سے گفتگو کریں گے۔ جتنے بھی عورتوں کے جو ہے حقوق ہیں جن کو شریعت جو ہے وراثت میں حصہ دیتی ہے، انشاءاللہ اس سیریز میں آخر میں ہم اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو اس بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت 176 نازل کی، جس میں بہنوں کا جو ہے وہ میراث کا حصہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ کوٹ کیا، بیان کیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، بہت ہی عجیب و غریب، وہ ہے ابن ماجہ کی حدیث نمبر ہے 3680، اور حدیث کے راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، میرے آقا کی چچا زاد بھائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 3 یتیموں کی کفالت کی، پرورش کی، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے کوئی اور ہوں، معاشرے کی ہوں، ہمسائے ہوں، کچھ بھی ہوں، رشتہ دار ہوں، عزیز ہوں، یا 3 بہنیں ہوں، ان کی پرورش کی، تو وہ شخص ایسا ہے جیسا کہ اس نے 2 تہجد پڑھتا رہا، ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا، ساری زندگی روزے رکھتا رہا، اور صبح سے شام تک تلوار لے کر جہاد کرتا رہا۔ میرے آقا نے فرمایا وہ ایسے ہیں، میں اور وہ شخص جنت میں بھائی بھائی ہو کر رہیں گے، میرے آقا نے فرمایا۔ اور میرے آقا نے درمیان والی اور شہادت والی انگلی کو کھڑا کر کے فرمایا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا۔ سبحان اللہ، بہت بڑا مقام، بہت بڑا، چاہے بہنیں ہو، باپ کا شفقت کا سایہ اس دنیا، وہ داغ مفارقت دے گیا، یہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا، اس کے بعد بھائی کے کندھوں پہ بہنوں کا یا بہنوں کا وہ ذمہ داری آ گئی، تو اس نے اللہ کا جو ہے وہ حق سمجھتے ہوئے، اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے یا بہنوں کا حق سمجھتے ہوئے ان کی اچھی کفالت کی، اچھے تعلیم و تربیت کی، اخلاقیات کی تعلیم دی، اچھے گھر دے کے شادی کر لی۔ میرے آقا نے فرمایا ایسا ہے جیسے ساری زندگی تہجد پڑھتا رہا ہے، وہ ایسا ہے ساری زندگی روزے رکھتا رہا ہے، وہ ایسا ہے صبح سے شام تک کہتے ہیں جہاد تلوار لے کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا وہ جنت میں میرا بھائی بن کر رہے گا، اور میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے میرے آقا نے شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کھڑی کر کے فرمایا۔ دوستو، یہ آج کی مختصر نشست میں میں نے آپ کے سامنے والدہ اور بہنیں، ان کی حقوق اور شریعت کے روز سے جو ہمارے اوپر ان کی ذمہ داریاں پڑتی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں تھوڑی سی پیش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے والدہ اور بہن کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔